ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستانوی. میرا نام عزیر یونس ہے، اور اگر آپ پاکستان پچھلے ہفتے سے فالو کر رہے ہیں تو ایک نیا جو ایشو ہے وہ منظر عام پہ پورا ویکینڈ ڈسکس ہوا، لاسٹ ویکینڈ، اس ہفتے بھی ڈسکس ہوا. اور وہ ہے آئینی ترامیم کا، جس کے اندر جوڈیشری کے حوالے سے کافی ساری امینڈمنٹس پلیس کی گئیں. اس پہ گفتگو ہوئی کہ وہ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا ایونچولی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے اور حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، تو فی الحال جو ہے وہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوئی. لیکن امینڈمنٹ میں تھا کیا، کیا حکومت کرنا چاہ رہی ہے، کیا ایسے ریفارمز ہیں جو پش بیک جنہیں ملا ہے لیگل کمیونٹی سے، سول سوسائٹی سے، اپوزیشن سے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں صلاح الدین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لائر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں ان معاملوں میں، اور بڑا زبردست انہوں نے ایک ڈان کے لیے بھی آرٹیکل لکھا تھا. اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اور میرے دوست ہیں شہزاد ریاض، ان کی پوڈ کاسٹ پاکستان ایکسپیرینس پہ بھی انہوں نے بہت اچھی کانورزیشن کی. تو کوشش آج میں کروں گا کہ اس کانورزیشن کے اوپر بلڈ کیا جائے، کیونکہ میرے بھی کچھ سوالات تھے، لیکن یہ بھی سمجھا جائے کہ ایٹ اے بیس لائن لیول کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. تو صلاح الدین صاحب، ویلکم ٹو پاکستان اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. شروع کرتے ہیں آرڈیننس سے، کیونکہ اب وہ پچھلے 24 گھنٹے کی لیٹسٹ اپڈیٹ تو یہی ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز آرڈیننس 2024 جو ہے وہ ایشو کیا، اور صدر صاحب نے اسے جاری بھی کر دیا، سائن کر دیا. اس کے اندر کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو مجھے ایٹ سرفیس ویلیو تو میک سینس کریں، لیکن آئی ووڈ لو یور براڈر تھاٹ آن واٹ دا گورنمنٹ ٹرائی ٹو ڈو ہیئر ود دس آرڈیننس. کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ 184(3) کی جورسڈکشن میں کیس چلائیں گے تو پہلے تو سپریم کورٹ نے اس کی جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ کیوں بنتا ہے کیس 184(3) کا. اور 3 ججز ہوں گے، ایک سپریم کورٹ، ایک سینئر موسٹ جج اور ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی چوائس کے اوپر. اور فائنلی جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ آرڈر میں ہیئرنگ ہوگی، کہ اگر آپ نے ایک نیا کیس فوری طور پہ سننا ہے تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن دینی ہوگی. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے فرام واٹ آئی ریڈ، بٹ وڈ لو یور تھاٹس آن کیا ضرورت پیش آئی حکومت کو یہ آرڈیننس اس وقت ایشو کرنے کی، اور آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ جی عزیر، اس آرڈیننس پہ شروع کرنے سے پہلے اس آرڈیننس میں ترمیم لائی گئی ہے، پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت ترمیم لائی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں. اب آرڈیننس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ فرام دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اٹ سیلف، کہ وہ کیا تھا اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے سے، ایٹ لیسٹ پچھلے 10 سالوں سے، تو میں اس پہ لکھ بھی رہا ہوں اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں. ایک مسئلہ آ رہا تھا سپریم کورٹ کے سامنے کیسز کی سماعت میں، کہ ایک امپریشن تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اہم آئینی مقدمات میں اپنی مرضی کی بینچز قائم کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو نام دیا ہم خیال بینچز، مگر بندیال صاحب کے ٹینیور میں، مگر اس سے بہت پہلے بھی یہ ایشو دیکھا گیا تھا. اس میں نے بلکہ یاسر قریشی ایک ایکیڈیمک ہیں انگلینڈ میں، اور ایک وکیل ہیں باسم رضا، ان کے ساتھ مل کے بلکہ ایک پیپر بھی لکھا تھا، جس میں ہم نے اسٹڈی کی تھی پچھلے 5 یا 6 چیف جسٹسز کی، کہ ان کے ٹینیورز میں جو امپورٹنٹ پولیٹیکل کیسز ہیں اس میں کیسی بینچز بنائی جاتی ہیں، کن ججز پہ مشتمل بینچز بنائی جاتی ہیں، اور دیگر مقدمات میں کیسی بینچز بنائی جاتی ہیں. اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ there were some selected judgments, selected judges جو امپورٹنٹ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیسز میں وہ 10 ٹائمز یا 12 ٹائمز زیادہ ان بینچز میں شامل ہوتے تھے. دیگر مقدمات جو تھے وہ باقی جج صاحبان کو چھوڑ دیے جاتے تھے. دوسری چیز ایک جو سامنے آئی اس ریسرچ میں، ہم نے آئی تھنک کوئی شاید 2000 کیسز کا جائزہ لیا تھا in order to draw these conclusions. دوسری چیز جو سامنے آئی
وہ یہ تھی کہ اہم آئینی مقدمات میں پچھلے 9 سال سے وی اسٹڈیڈ دا پیریڈ 2016 سے لے کے 2023 تک، ان 8 سالوں میں کوئی بھی چیف جسٹس کسی اہم مقدمے میں مائنورٹی میں نہیں تھا، کبھی بھی وہ ڈسینٹ میں نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کی ایک آبویس سی ریزن یہ ہے کہ چیف جسٹس جب بینچز تشکیل کرتے تھے تو وہ ایسے بینچز بناتے تھے جس میں وہ ہمیشہ اکثریت میں رہیں۔ یہ کرٹیسزم پہلے بار میں اٹھا، پھر سیاسی جماعتوں نے بھی اٹھانا شروع کیا، اینڈ ایونچولی ایک اور کئی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی، ریٹائرنگ ججز اور سرونگ ججز نے بھی اس پہ بینچ کی فارمیشن کے طریقہ کار پہ بہت تنقید کی۔ اس کے بعد ایونچولی پچھلے سال اپریل میں غالباً یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، جس میں یہ کہا کہ چیف جسٹس کی اخلوتی ثوابدید نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بھی بینچ تشکیل کرے، بلکہ وہ اپنی جو پاور ہے وہ سینئر پیونی جج اور تھرڈ موسٹ سینئر جج، یعنی سیکنڈ اینڈ تھرڈ سینئر موسٹ ججز کے ساتھ شیئر کرے گا۔ ان 3 ججز پہ مشتمل ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہوگی، وہ تمام کیسز کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کہاں فکس ہوں گے۔ اس چیز کو جیسے ہی وہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہوا تو سپریم کورٹ کے پاس ایک اس وقت بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، بندیال صاحب کے پاس وہ جیسے ہی وہ پاس ہوا قانون تو بندیال صاحب نے فوراً ایک بینچ تشکیل دی اور اس قانون کو، جو بل تھا، اس کو پریکٹیکلی سسپینڈ کر دیا، اس کو کہا کہ یہ فورس میں آئے گا ہی نہیں۔ تو وہ اور اپنے جو باقی 3-4 مہینے رہ گئے تھے بندیال صاحب کے ٹینیور میں، اس میں انہوں نے اسی طرح پرانے طریقے سے خود بینچز فارم کرتے رہے، اور اس جو مقدمہ تھا اس کی سنوائی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی میٹنگ بلائی۔ وہ شاید کوئی 4-5 سال پچھلی میٹنگ سے گزر چکے تھے، ہماری یہ پچھلے 4-5 سال سے تو کوئی بھی چیف جسٹس فل کورٹ کال ہی نہیں کرتا تھا۔ شاید انہیں ایشو تھا کہ پتہ نہیں فل کورٹ میں کیا کیا اعتراضات اٹھ جائیں گے۔ اینی وے فل کورٹ قائم ہوا، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو مقدمہ انہوں نے ٹیک اپ کیا فل کورٹ کے سامنے، وہ یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تھا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے چیلنج تھا۔ وہ فیصلہ جو تھا وہ بائی میجورٹی انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اپہولڈ کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس میں میجورٹی ججمنٹ تھی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کی منوپلی ہونا بینچز کی تشکیل کے معاملے میں وہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، اور اس عدلیہ کی آزادی کی نفی کرتا ہے۔ کسی ایک شخص میں اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے بینچز بنائے تاکہ اس کی جو آئینی یا قانونی تشریح ہے اس کو تقویت ملے۔ یہ ایک کلیجیل ایکسرسائز ہونا چاہیے، اور اگر وہ چیف جسٹس اپنی پاور سیکنڈ سینئر موسٹ اینڈ تھرڈ سینئر موسٹ جج کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس سے عدالت بھی مضبوط ہوگی، اور عدالت کی آزادی بھی مضبوط ہوگی۔ نیچرلی گورنمنٹ جو تھی وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بل کو بڑا سپورٹ کر رہی تھی، انہوں نے اپنے تفصیلی دلائل دیے اس معاملے میں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ چیف جسٹس شوڈ ناٹ بی دا ماسٹر آف دا روسٹر۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماسٹر آف دا روسٹر ہے ہی ایک بڑا آرکیک کانسیپٹ، سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ خیر طے ہو گیا۔ اس کے بعد آئی تھنک اس سال جب ریزروڈ اراؤنڈ دا ٹائم جب ریزروڈ سیٹس کا کیس چل رہا تھا، اس وقت پہلی مرتبہ اپنے چیف جسٹس کے ٹینیور میں
काजी फाइज ईसा साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, दो तीन केसेस की, आई थिंक जून में बल्कि ये हुआ था पहली बार। जून में दो तीन केसेस में बेंच फॉर्मेशन के मामले में वो माइनॉरिटी, उन्होंने अपने आप को माइनॉरिटी में पाया। चूंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने उनके व्यू से डिसएग्री किया कुछ केसेस की फिक्सेशन के हवाले से। उसके बाद ये फिर नेचुरली आईनी तरमीम का मामला शुरू हो गया कि एक्सटेंशन होगी या चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाएगा। ये वाले मामला शुरू हो गए। फिर ये जो नया आईनी पैकेज है वो मंजर आम पे आया। और उस वक्त बार में यही डिस्कशन हो रही थी कि हुकूमत अपनी तरफ से कोई ये अगर सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश भी कर देती है या जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देती है या कोई नया कोई तरीकेकार ले आती है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी नया कोई अगर वो कोर्ट बनाने जा रहे हैं वो हुकूमत के ताबे रहें, तो ये इकदाम जो है ये फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। और इसीलिए बहुत से तज्जिया निगार का ये आइडिया था कि ऐसी कोई मूव सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून में कोई तरमीम ना लाई जाए। क्योंकि अगर तो ये ऐसा कोई नया आईनी पैकेज ये गया पूरी फुल कोर्ट के पास, तो फिर काफी चांसेस हैं। क्योंकि जो शक्ल आई है इस आईनी पैकेज की वो तो क्लियरली आइन के बुनियादी शक्ल और ढांचे के खिलाफ है। तो बहुत चांसेस थे कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ही कर देती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कानून का आना, और ये कानून भी आया, ये जो तरमीम आई है ये किसी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आई, पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया। सदर साहब ने वजीर आजम के मशवरे पे रातों रात कल आईनी जो पैकेज था वो परसों स्टॉल हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब की मगर कुछ वहां रुका, तो अगले दिन फिर ये कानून आ गया। अब एक चीज, अब ये जो कानून है, एक तो हुकूमत की तरफ से क्लियरली यू टर्न है। आप पहले हुकूमत ये कहती थकती नहीं थी कि चीफ जस्टिस ने ये मोनोपोली कायम की हुई है, वो अपनी मर्जी करते हैं, कानून को साइड पे रखा हुआ है, अपनी सियासी ख्वाहिशात जो हैं वो बेंचेस बनाने की पावर को अब्यूज करते हैं और फिर अपनी ख्वाहिशात इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो हुकूमत का तो कंसिस्टेंटली ये स्टांस था। अब इस तरमीम के थ्रू उन्होंने ये किया है कि ठीक है, चीफ जस्टिस होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, मगर तीसरा जो जज होगा वो चीफ जस्टिस की मर्जी से। और वो भी मर्जी मुस्तकिल की नहीं, मुस्तकिल कोई मर्जी नहीं है कि वो एक बार अपॉइंट कर दे तो वो 2 साल, 2 साल, 3 साल चले। वो उसमें लिखा है कि चीफ जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी मर्जी का जज अपॉइंट कर सकता है। तो अगर आपने आज मीटिंग की और आपके सामने तीसरे जज ने डिसेंट कर दिया, अगले दिन आप नया नोटिफिकेशन निकाल के किसी और ज्यादा प्लायंट जज को लगा दें। तो बेसिकली जो चीफ जस्टिस मास्टरी ऑफ द रोस्टर थी, जिस पे गवर्नमेंट ने इतनी तनकीद की थी, आपने दोबारा से वो चीफ जस्टिस की मास्टरी ऑफ द रोस्टर कायम कर दी। और उसी तरीके से मैं समझता हूं कि जब ये कानून आया, चाहे दोपहर के 2-3 बजे थे, आधे घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई कि मुनीब अख्तर साहब जो पहले कमेटी का मेंबर थे उनको बाहर किया गया। नंबर 4 पे या अफरीदी साहब थे, उनको भी बाहर किया गया। और नंबर 5 पे अमीनुद्दीन साहब थे, उनको नामजद कर दिया गया। अब इतनी उजलत में ये सारा काम होना, ये हुकूमत की तरफ से तो यू टर्न है ही है, मगर मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी यू टर्न है। कि एक तरफ तो आप बात करते थे कि मैं अपने इख्तियारात, और बिल्कुल सही बात करते थे कि उन्होंने अपने अपने इख्तियारात जो थे वो अपनी जजमेंट के तहत
انہوں نے ڈیوالو کیے اپنے ساتھ اساتذہ ججز، سیکنڈ اینڈ تھرڈ سینئر موسٹ ججز کے ساتھ شیئر کیے. مگر کیا وہ شیئرنگ صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ کی اس کمیٹی میں میجورٹی تھی؟ جس وقت آپ کو آپ کی کمیٹی میں میجورٹی کچھ کیسز میں نہیں رہی تو آپ نے کہا نہیں، اب یہ ضروری ہے کہ چیف جسٹس کی ماسٹری آف دا روسٹر ریسٹور کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ قانون سازی ہوئی ہے، پریزیڈنشل آرڈیننس آئی ہے، اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب کا بہت ہی کلیئر ویو پوائنٹ رہا ہے، اورلی کورٹ کی آبزرویشنز میں بھی اور اپنی ججمنٹس میں بھی، کہ آرڈیننس میکنگ پاور جو ہے وہ صرف ایمرجنٹ سچویشنز کے لیے ریزروڈ ہے، ورنہ آرڈنری سچویشنز میں قانون سازی پارلیمنٹ میں بحث کے بعد جو طریقہ کار ہے آئین میں، اسی طریقے سے قانون سازی ہونی چاہیے. تو آج کیا ایمرجنسی پیش آ گئی تھی کہ آپ نے فوری طور پہ آپ نے اس آرڈیننس کے تحت جو اس اجلت میں پاس کیا گیا اس کو اس کے تحت آپ نے نئے کمیٹی کے ممبر کو بھی نامینیٹ کر دیا. تو سرٹنلی یہ دونوں طرف سے ایک یو ٹرن ہے. تھینک یو فار دیٹ ایکسلنٹ ایکسپلینیشن. اور آپ جب سمجھا رہے تھے تو میں مسکرا بھی رہا تھا کیونکہ مجھے اپنی او لیولس کی اسلامیات کلاس یاد آ گئی. اس میں ہمیں ایک حدیث یاد کرائی جاتی تھی، ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز. تو ادھر جو مسئلہ ہے وہ انٹینشنز کا ہی ہے. اور دوسری چیز جو میں سوچ رہا تھا، وہ آپ نے بھی غالباً شو دیکھا ہوگا، سکسیشن. تو اس میں لوگن روئے جو ہے اپنے بچوں کو پاور دیتا ہے کبھی کبھار، اور پھر کہتا ہے کہ اچھا اب میرے کام کرنا. لیکن جب وہ تھوڑا سا لائن سے آؤٹ ہوتے ہیں تو لوگن روئے واپسی جو ہے سارے اپنے پاورز واپسی لے لیتا ہے اور پھر گیم چلاتا ہے. تو میں وہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی کچھ لگ رہا ہے کہ گیم چل رہی ہے. اجلت کا مسئلہ جو ہے وہ میرا آپ سے سوال اسی پہ ہونے والا تھا کہ فرام اگین آئی ایم ناٹ اے لائر، بٹ اتنی عقل تو آئی تھنک ہمارے ناظرین میں بھی ہے. لا کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے کہ بائی ریڈنگ واٹس ان دس اینڈ یور ایکسپلینیشن ہیئرنگ دیٹ، کہ یہ آرڈیننس کوئی ایسی چیز نہیں کرتا جو اگر آج نہ ہوئی ہوتی یا کل نہ ہو یا پرسوں نہ ہو اس سے کوئی دنیا پاکستان کی تبدیل ہو جائے گی. تو آئی تھنک اٹس ایزیلی ٹو می سیمز لائک کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن اب ہم آتے ہیں جو انڈر لائنگ ایشو ہے نا اس وقت. اب آپ حکومت کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یو ٹرن لیا. کل میں ترار صاحب کی گفتگو سن رہا تھا آئی تھنک جیو پہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو تیسرا جج ہے وہ کبھی ہوتا نہیں ہے، تو وہ جو ہے کیس آگے نہیں بڑھتا، ڈیسیجن نہیں ہوتی، تو ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس کے اوپر ڈال دیا کہ وہ تیسرے کو چوز کر لیں. وہ ان کی عجیب سی didn't add up to me at least. But clearly the motivating factor is the constitutional amendment here. اور کلیئرلی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایشو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف دا گورنمنٹس اون ویو اینڈ دا پیپلز پارٹیز ویو اینڈ ادرز ویو، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک آؤٹ آف کنٹرول ادارہ بن چکا ہے جس کو کنٹرول میں لانا ہے. میری ایک کانورزیشن ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے، تقریباً 2-3 سال ہو گئے اس کو، ڈاکٹر الہان نیاز سے. انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا آن دی ایمرجنس آف دا سپریم کورٹ ایز اے امپورٹنٹ اینڈ مور پیرلل انسٹیٹیوشن جو کنفرنٹ کر سکتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. یہ انہوں نے 2007 کے بعد سے ٹرینڈ پہ انہوں نے پیپر لکھا تھا. تو اس پہ میرا ان سے یہی سوال ہوتا تھا کہ کتنا دور تک جائے گا، کیونکہ اگر انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ ایز اے پیرلل کھڑا ہو رہا ہے تو یس اٹ کین آلسو ہسٹوریکلی الائی اٹ سیلف ود دا اسٹیبلشمنٹ، لیکن انکریزنگلی اٹس ٹیکنگ اے کانفرنٹیشنل پوزیشن ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایٹ ٹائمز آفٹن obviously against the government executive. تو اس کے پاورز کو کرٹیل کرنے کی بات کہیں نہ کہیں آئے گی. what do you think is the motivation here؟ ہم آتے ہیں امینڈمنٹ کے اوپر، لیکن کیا ریڈ ہے آپ کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ کو لا کے اور اس کو بلڈوز تھرو کر کے؟ There's a lot to unpack in your questions there. سب سے پہلے میں ذرا، آپ نے ایک بات کی تھی اجلت کی، اور what was the emergent need for the ordinance. لیکن جہاں تک میں آئین کو سمجھ پایا ہوں بطور ایک طالب علم، تو جب اس میں لکھا ہوا ہے ایمرجنٹ نیڈ، تو وہ نیڈ ہے پبلک کی، وہ نیڈ ہے نیشنل کی.
کی آپ کی نیشن کی. تو اگر کوئی نیشنل ایمرجنسی ہے، کوئی پبلک ایمرجنسی ہے جس میں آپ کو قانون سازی کی امیجیٹ ضرورت ہے، اور آپ 3 یا 4 دن انتظار بھی نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے، تو اس قسم کی نیشنل ایمرجنسی میں پریزیڈنٹ آرڈیننس پاس مثلاً کرے. اگر if I may interrupt for the audience as an example, right, and you can chime in here as well. اگر جنگ کی صورتحال بن رہی ہے اور پاکستان کو سٹیل کی ضرورت ہے، اور سٹیل کی انڈسٹری کو آپ نے نیشنلائز کرنا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے کنٹرول ایگزرٹ کرنا ہے آن دا پروڈکشن آف اے اسپیسیفک ٹائپ آف سٹیل، اور پارلیمان نہیں ہے اجلاس، تو آپ آرڈیننس پاس کریں گے کہ بھائی پوری نیشنل سٹیل انڈسٹری جو ہے ہم اس کو نیشنلائز کر رہے ہیں کیونکہ جنگ کا سماں ہے اور ہم نے پروڈکشن کرنی ہے سٹیل کی. That is a perfect example. مگر نیشنل ایمرجنسی یا پبلک ایمرجنسی کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے ایک پولیٹیکل ایمرجنسی بن چکی تھی، ہمارے لیے ایک پولیٹیکل امپیریٹو تھا کہ اگر ہم ایسی قانون سازی نہیں کرتے تو شاید پھر ہمارا جو مسودہ ہے، جو آئینی پیکج ہے، وہ کہیں غلط بینچ کے سامنے نہ لگ جاتا، ہماری مرضی کے خلاف بینچ کے سامنے نہ لگ جاتا. تو یور پولیٹیکل ایمرجنسی کین ناٹ بی سبسٹیٹیوٹیڈ فار نیشنل ایمرجنسی. آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ سے یہ گورنمنٹ ناخوش تھی، نالا تھی. دیکھیں، پچھلے سال میں تو کم سے کم کون سا سو موٹو آپ کو یاد ہے جو کہ سپریم کورٹ نے بالکل اپنا دائرہ اختیار سے باہر جا کے کسی سو موٹو کیس میں انٹرفیئر کیا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے. اور اگر سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سوری اگر ہماری حکومت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سو موٹو ایکشنز یا آؤٹ آف جورسڈکشن ایکشن سے تنگ تھے، تو پھر تو کوئی مقصد نہیں تھا کہ ان کے ہی اختیارات بڑھا دیے جائیں. ٹھیک ہے، وہ تو obviously لاجک نہیں ہے. اچھا، دوسری بات، جو حکومت ناخوش رہی ہے وہ بیسکلی ریزرو سیٹس پہ پورے سال میں جو جس فیصلے پہ تنقید کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، وہ صرف ریزرو سیٹس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب ریزرو سیٹس کے معاملے میں آپ کو پتا ہے ایک فل کورٹ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس فل کورٹ میں تمام ججز نے اپنی رائے دی. اب اس میں حکومت کی طرف سے جو دلائل تھے وہ میجورٹی نے ایکسپٹ نہیں کیے. 8 ججز نے کہا کہ نہیں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، ریزرو سیٹس ادھر جانی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی اور سچویشن میں، مگر کوئی یہ تو نہیں تھا کہ کوئی بینچ فکسنگ ہوئی تھی یا کسی قسم کے سارے ججز بیٹھے تھے جو بھی ایلیجیبل تھے اور کیس کو سننے کے لیے اویلیبل تھے، اور انہوں نے اپنی کلیکٹیو آرا دے دی. ٹھیک ہے، وہ چیز سپریم کو، وہ چیز حکومت کو بہت بری لگی، اور اس وجہ سے پھر اس وقت سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا ہم بینچز کو بنانے والا طریقہ کار ہے اس میں کوئی ترمیم کریں، یا کوئی نئی عدالت بنا دیں، یا کسی طریقے سے یہ انشور کریں کہ آئندہ ججز جو ہیں وہ ہمارے عزائم میں رکاوٹ نہ بن سکے. اب آپ نے بات کی کہ جو اعلان نیاز صاحب والی بھی آپ نے وہ ریفرنس دی کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ بنتا جا رہا تھا جو کہ ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیزائنز میں ایک رکاوٹ بن سکتا تھا. دیکھیں، ہسٹوریکلی ایسا ہی ہوا ہے پاکستان میں. جب بھی سپریم کورٹ کو سپیس دی گئی ہے، انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایوری ٹائم دے ٹرائی، جب بھی کسی ڈیموکریٹک پیریڈ سے سپریم کورٹ گزرتی ہے تو اس میں سپریم کورٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو مضبوط کرے اور اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ دوسری ریاستی ستون کے اگینسٹ وہ اسرٹ کرے.
اب دس از دا جاب آف دا جوڈیشری. جوڈیشری کوئی حکومت کا کوئی آلہ نہیں ہے. جوڈیشری کو مین کام جوڈیشری کا یہ ہے کہ آپ شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ حکومت کے خلاف بھی پروٹیکٹ کریں. اور اگر کوئی قانون بھی بنا ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف ہے تو آپ اس قانون کو بھی کالا دم قرار دیں. دس از ون آف دا سینٹرل فنکشنز آف دا جوڈیشری. اب جب بھی انہیں اسپیس ملتا ہے تو وہ اپنا یہ رول اسرٹ کرتے ہیں. بیکاز آف دیٹ وقتاً فوقتاً جب یہ برانچز زیادہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان برانچز کو کاٹا جائے. اور ایک جو ان کا پرانا طریقہ کار ہے وہ تو پی سی او کا ہے. اب جب ضیاء الحق صاحب نے 1981 میں پی سی او لائے تھے تو انہوں نے اس وقت جو بھی جج صاحبان ان کو ذرا زیادہ انڈیپینڈنٹ لگتے تھے ان کو اوتھ ہی نہیں دیا, گھر بھیج دیا. نیچرلی بیکاز آف دیٹ جب آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے ہوئے جج صاحبان گھر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ بولتے زیادہ تھے یا فیصلے زیادہ بولڈ کرتے تھے, تو پھر اگلے 10 سال آپ بھی سوچیں گے کہ یار ذرا محتاط ہو کے چلو. وہ پروسیس ہوا. پھر اس کے بعد 90s میں ایک اور ہمارا ڈیموکریٹک پیریڈ گیا, گزرا. اس پیریڈ میں بھی سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کیا, اسرٹ کیا کہ نہیں ہم نہ ہم اور اس پیریڈ میں سپریم کورٹ کی کانفرنٹیشنز بھی ہوئیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے بھی ہوئیں, مسلم لیگ نون گورنمنٹ سے بھی ہوئیں. حملہ ہوا سپریم جب کورٹ پہ, مشرف حملہ ہوا. جی بالکل بالکل. جب جب پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح پی سی او نافذ کیا. اور اس وقت جو جو جج صاحبان ان کو لگتے تھے کہ یہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو گھر بھیجا, ان کو اوتھ پہ انوائٹ نہیں کیا یا کئیوں نے خود اوتھ نہیں لیا. Again in 2007 the same process was tried to be repeated. افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ جو مشرف صاحب کا دوسرا پی سی او تھا, اگین کوشش کی گئی کہ اگین جو زیادہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کو گھر بٹھایا جائے, ان کے بدلے میں زیادہ پلائبل ججز کو بٹھایا جائے. تو یہ ایک وقتاً فوقتاً ایک پروننگ ایکسرسائز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چلتی رہتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 2007 سے کوئی پاکستان میں نہ کوئی ایمرجنسی لگی ہے نہ کوئی پی سی او لگا ہے. ایک جیسے بھی لولی لنگڑی مگر ایک جمہوری نظام چل رہا ہے. اب اس پیریڈ میں اب انہوں نے ریفرنسز بھی ٹرائی کیے ہیں, جو قاضی صاحب کے خلاف بھی ریفرنس لے کے آئے تھے, پھر بعد میں بھی ریفرنسز آئیں. مگر اس پیریڈ میں کوششیں ہوئی ہیں کہ بھئی ججز کو یا تو والنٹیرلی ان سے استعفیٰ دلوا دو یا ان کی ادھر ادھر ان کی ویڈیوز کر دو یا ان کی فیملیز پہ پریشر کرو یا ریفرنس ڈال کے انہیں نکالو. آل دیز ڈفرنٹ میکنزمز دیٹ دے ہیو, وہ کرتے تو ہیں مگر ان کی ایک لمیٹڈ ایفیکسی ہوتی ہے. اب پی سی او ابھی آ نہیں سکتا, مارشل لا لگانی پڑے گی اس کے لیے. تو پھر طریقہ کار ان کے پاس صرف یہی بچ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم سپریم کورٹ کو بندی کر دیں اور ایک نئی عدالت بنائیں اور کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ اگلے 3-5 سال اس عدالت کو بائی اپوائنٹنگ دوز پیپل ہو وی وانٹ, ان کو کم سے کم 3-5 سال تو اس عدالت کو کنٹرول کر پائیں گے. پھر بعد میں بعد 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 کی میں دیکھی حکومتیں جائے گی. دیکھیں گی, بعد میں بعد کا مسئلہ ہے. تو دیٹ از دا ہول ڈیزائن بہائنڈ دا کانسٹیٹیوشنل ایونٹ. اچھا, اس کے اندر ایک اور اگین جو سوال یا پوائنٹ میرے دماغ میں آتا ہے وہ یہ کہ لیٹس سی 2007 کے بعد سے سپریم کورٹ کا اپنا بیہیویئر, جسٹس افتخار کنٹروورشل ریکارڈ ہمسیلف, بٹ ان کی یونائٹڈ بینچ ہوتی تھی ایک طرح سے. ثاقب نثار صاحب ڈیم فنڈ بنانے نکلے تھے, انہوں نے جو کردار ادا کیا باقی کی بڑے کیسز میں وہ تاریخ کا حصہ ہے. جسٹس بندیال صاحب کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کیا کیا کیا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ان کے اوپر بھی پریشر آتا تھا لیکن وہ بھی ایک پارٹیزن ایکٹر تھے. جسٹس قاسی فائز عیسیٰ شروع میں انہوں نے تھوڑی کوشش کی لیکن سمجھ آ گیا کہ جب ان کو خود ہی چیلنج آیا تو ہی از آلسو پلئنگ فٹ سی
with the ruling establishment and the government. आपने ये बात हिंट भी की थी एक तरह से शहजाद की कॉन्वर्जेशन में कि इट्स अबाउट पर्सनल अल्टीमेटली एंड देयर ओन पॉलिटिक्स. तो एट सम लेवल जब मैं ये ट्रेंड देखता हूँ, यस एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने पुश बैक किया है, और लोअर लाइक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पुश बैक किया. वो पूरा जो केस है अबाउट स्पाइंग जो है एज अ की केस इन पॉइंट, कि किस तरह जुडिशरी पुश बैक कर रही है और किस तरह उनके ऊपर भी प्रूनिंग एक्सरसाइज एक तरह से की जा रही है या प्रेशर डाला जा रहा है. अल्टीमेटली आपको नहीं लगता कि ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रंटेशन का और सुप्रीम कोर्ट के अंदर का जो हमें नजर आ रहा है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है पाकिस्तान की अपनी पोलराइज पॉलिटिक्स से? और जब तक वो पोलराइज पॉलिटिक्स फिक्स नहीं होती, ये इशू चलता रहेगा कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ये हम ख्याल जजेस हैं जो तहरीक इंसाफ के करीब हैं, और बाकी कहेंगे कि जी देखें वो जो दूसरे जजेस हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के अहलकार बने हुए हैं और वो उनके साथ कर रहे हैं. एंड रिलेटेड टू दैट द क्वेश्चन टू मी दैट देन आल्सो कम्स इन कि दुनिया भर में जुडिशरी पोलिटिसाइज्ड होती है. अमेरिका में देख लें, इट्स वेरी क्लियर कि आप कंजर्वेटिव हैं या लिबरल जज हैं और वो आपकी अपॉइंटमेंट होती है. तो क्यों पाकिस्तान में इसको एक यूनिक तरीके से देखा जाता है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना जस्टिस का एक बड़ा अजीब मामला है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें. पहली तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि जो माशरे में पोलराइजेशन है उससे जजेस भी इंसान हैं, उसी माशरे में रहते हैं, उन्हें कोई उस पोलराइजेशन से इस्तिस्ना हासिल नहीं है. उनकी कोशिश होनी चाहिए, हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि वो अपने आप को वो उससे दूर रखें. बट अल्टीमेटली उसका जो माशरे में पोलराइजेशन है उसका नेचुरली एक इफेक्ट हर इदारे में आता है, नॉट जस्ट द जुडिशरी. ठीक है. अब उसकी दैट इज समथिंग एट द एंड ऑफ द डे, और मैंने जो शहजाद के पास भी यही बात की थी, एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशंस कोई वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. आप परफेक्ट इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, बिकॉज इंस्टीट्यूशन वर्क जस्ट एज वेल एज द पीपल इनसाइड देम. एंड अगर आपके लोगों में कोई खामी या खूबी है तो वो उस इदारे में रिफ्लेक्ट होगी. उस इदारे को अगर आप अदालत उजमा को अदालत अब्सा का नाम दे दें तो वो अदालत नहीं चेंज होगी. ठीक है. अब ना, लोग तो वही हैं. अब ये कहते हुए, मगर आपकी कोशिश जरूर होनी चाहिए कि आप मजीद वो इकदाम ना लें जिससे, अगर ऑलरेडी पोलराइजेशन एग्जिस्ट करती है या पोलिटिसाइजेशन एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको मजीद तूल दें. ठीक है. अब आपके पास एक सिस्टम है, उसमें टिंकरिंग हो सकती है, बेहतर भी हो सकता है. एक जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसमें थोड़ी बहुत पार्लियामेंट की इनपुट है, काफी ज्यादा जुडिशरी की इनपुट है. बार के नुमाइंदे भी हैं, गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं, वो जजेस. एंड इट इज अ रिलेटिवली नॉन पॉलिटिकल प्रोसेस. ठीक है. अब उसमें बहस हो सकती है कि भाई उसमें पार्लियामेंट की ज्यादा से होनी चाहिए या बार की ज्यादा से होनी चाहिए, या सो ऑन सो फॉर्थ. वो आप टिंकरिंग तो कर सकते हैं. मुझे ये आर्गुमेंट कतन समझ नहीं आती कि हम नाखुश हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवरली पॉलिटिकल है, तो हम एक ऐसी आईनी वफाकी अदालत बनाएंगे जिसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ सियासतदान करेंगे. और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि जब वो सियासतदान जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो वो जजेस जो हैं वो गैर सियासी बच्चों की तरह निकलेंगे. आई मीन इट इज जस्ट रिडिकुलस. या अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप तनकीद करते हैं, और जायज तनकीद करते हैं कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर वो नहीं सही तरीके से सह पाए, नहीं रेजिस्ट कर पाए, तो आप मजीद इस के ऊपर हावी करके आप समझते हैं नई वफाकी अदालत आपको बहुत परफॉर्मेंस देगी. तो इट इज द होल डिजाइन इज नॉनसेंसिकल फॉर. एंड किसी भी सियासी हुकूमत के लिए जो लॉजिक ये दी जाती है वो तो मुझे समझ ही नहीं आती. द अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन इज, एंड आई गो बैक टू दैट,
کہ بھائی ایک پروننگ کی ایکسرسائز کرنی تھی جو ہر فوجی ڈکٹیٹر ہر 10 15 سال 20 سال کے بعد پاکستان میں کرتا ہے. وہ پروننگ کی ایکسرسائز کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی. تو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر ہے کہ یہ پروننگ کی ایکسرسائز کی جائے, اور اس میں ہمارے چند شارٹ سائٹڈ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں, اور اس کا جو ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ ان آل سرٹنٹی سب سے پہلے یہ خود ہی فیس کریں گے. وچ از یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا. ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بندے لے آئیں گے تو ذرا معاملہ اچھا ہو جائے گا. میں شہزاد نے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی, اور میں اس کو میسج بھی جب میں نے سنا کیا کہ اس نے ریفرنس دیا تھا کہ آم، کافی دفعہ کیا بلکہ ہر دفعہ میاں صاحب نے آرمی چیف چنا ہے اپنا بندہ سمجھ کے, تو اسی بندے نے ہی ان کو جو ہے وہ ٹھڈے لائن پھر بعد میں لگایا. اور یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے 47 کے بعد سے کہ پالیٹیشین سمجھتے ہیں کہ کوئی بیوروکریٹ یا کوئی انسٹیٹیوشن کا بندہ ہم سلیکٹ کریں گے اور پھر وہ ہماری ایبسولوٹ لائلٹی میں ہمارا کام کرے گا. وہ ان کو اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ دیم ویری کوئکلی ایز ویل. تو آئی اگری وتھ یو آن دیٹ. اب ایک جو میرا یو آر فیملیئر ود دا سسٹم آن دا بار ایسوسیشنز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. میں اکنامک سائڈ پہ چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہوں, تو ون تھنگ جو میرے دماغ میں تھی وہ یہ بھی تھی کہ بائی اوپننگ اپ دس ڈور ایک طرح سے حکومت اور پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں وہ پولیٹیکل پیٹرنیج بھی جو ہے اور اکنامک پیٹرنیج ڈسپینس کریں گے اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, ان دا فارم کے پوزیشنز کھلیں گی, اس پہ لوگوں کو لگایا جائے گا, تو وہ فارم آف پیٹرنیج سے بھی انفلوئنس جو ہے اراؤنڈ ان دا ایکو سسٹم آف دا لیگل ایکو سسٹم بڑھایا جائے گا. Do you think that also will play a role here in the way the government is now trying to engage and talk about this کہ positions بھی کھلیں گی اور پھر بار ایسوسیشن میں, کیونکہ کچھ رپورٹرز نے یہ بھی ہنٹ کیا ہے کہ اس طرح جو ہے پیٹرنیج ڈسپینسیشن کے تھرو توڑا جائے گا بار کی یونٹی کو. دیکھیں حکومت نے جو یہ مسودہ سامنے کیا تھا, اب پتہ نہیں وہ کس شکل میں آگے بڑھے یا نہ بڑھے, مگر اس میں تو انہوں نے نئی وفاقی جو آئینی عدالت ہے اس میں کرائیٹیریا صرف یہ لکھا تھا کہ وہ سرونگ یا ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے, یا وہ کوئی بھی وکیل جس کی 15 سال کی پریکٹس ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں, یہ جو نئی آئینی عدالت ہے یہ بالخصوص یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا چیف جسٹس لگانے کے لیے منصوبہ تھا. مگر میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی حکومت کو یہ بھی ایک فیلنگ ہوگی کہ اگر لگانا, اگر بالکل نئے سرے سے ہم حکومت ہم یہ عدالت بنا رہے ہیں تو ہم کیوں یہ پرانا بیگیج ساتھ میں لے کے چلیں, کیوں نہ ہم اپنی پارٹی لوئلسٹ کو اس میں ریوارڈ کریں. ہم باہر میں سے جو وکلا جو ہمارے حق میں بولتے ہیں ہم ان کو نیا چیف جسٹس یا کم سے کم چیف جسٹس نہیں تو ان کو نئے ججز اس عدالت میں لگائیں. تو ڈیفینیٹلی اینڈ اسی خواہش میں ہوگا کہ آئندہ جا کے یہ لوگ ہمارے لوئل ہی رہیں گے. بٹ پاکستان کی تاریخ تو نہیں یہ بتاتی. پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ ایک بار اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ پیر جما دیتا ہے تو وہ پھر اپنے انٹرسٹ میں ایکٹ کرتا ہے. چاہے آپ آرمی چیفز کی مثال دیں یا چیف جسٹسز کی مثال دیں, کتنے چیف جسٹسز کو آؤٹ آف ٹرن, پہلے یہ الجہاد کیس جو 1998 وغیرہ میں ہوا تھا اس سے پہلے جب بھی آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹسز بنتے تھے, سجاد علی شاہ صاحب کو بنایا بے نظیر صاحبہ نے چوتھے نمبر سے اٹھا کے, پہلا بار ہی انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت پہ کیا. ٹھیک ہے, اپنا ہر موقع پہ یہی ہوتا ہے. آپ یہاں پارٹیز بیٹھ کے اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر لگاتی ہیں یا اپنی مرضی کا نیب کا چیئرمین لگاتی ہیں, وہ کیا ان کے وفادار رہتے ہیں ایک بار وہ بیٹھ جائیں؟ بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, اس سسٹم میں کبھی کبھار اور آپ نے کوشش کی ہے کہ اٹ از ایز نیوٹرل ایز پاسبل, you've tried to minimize its partisanship, یہ جو جوڈیشل کمیشن وغیرہ کا پروسیس ہے. اب
اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز اچھے آئیں، کچھ ججز برے آئیں، کچھ ججز کچھ فیصلے ایسے آئیں جو آپ کو پسند نہ آئے. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ رادر دین سے کہ میں پورے سسٹم کو تباہ کر دوں گا، کوئی نیا کوئی چیز لے کے آؤں گا اور اس سے شاید کسی طریقے سے کوئی بہتری آئے. اس طریقے سے بہتری نہیں آتی. Which is also your point, I think, and I agree with it as well, کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی اپلائی کرتا ہے نا. پاکستان کا آئین جو بنا وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے، اور شاید اگلے 20 سال میں بھی ایسا کنسنسس پاکستان میں نہ آئے، گیون ویئر جہاں معاشرہ اس وقت کھڑا ہے پاکستان کا. لیکن اس آئین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، آپ کو پسند نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم پورا کا پورا آئین جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ بھائی شروع سے سٹارٹ کرو، تو دیٹ وڈ بی chaos. اسی طرح کچھ لوگوں کو پارلیمان پسند نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کچھ کرتی نہیں ہے، بس ایک ٹاک شو، ربر سٹیمپ جگہ ہے جہاں ایلیٹس جو ہیں وہ آگے مباحثہ کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ڈیموکریسی، جمہوریت کو ہی اٹھا کے باہر پھینک دو. تو دیٹس ناٹ، آئی تھنک دس اپلائز ہیئر ایز ویل. بٹ فار سم ریزن جو لوگ پارلیمان کے اوپر یہ بات کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا کچھ ان کی انٹینشن کچھ اور ہے. اگین ایز آئی واز سیئنگ کہ انٹینشنس کا معاملہ زیادہ لگتا ہے. ایک ایشو جو سوال آتا ہے سر اس پوری کانورزیشن میں، وہ یہ کہ اس کا عام شہری سے کیا تعلق ہے. یہ حکومت نے بھی آرگیو کرنے کی کوشش کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں آرگیو کرنے کی کوشش کی کہ جی دیکھیں پینڈنسی بہت زیادہ ہے کورٹس میں، اور یہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں دیتے کہ کوئی شخص ہے اس کی ڈیتھ پینلٹی ہے تو اس کو 25 سال بعد جو ہے وہ انسنٹ ڈکلیئر کیا جائے یا 30 سال بعد، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے بھی ایسی باتیں کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، اینڈ اگین فرام دی ایوریج سٹیزنس پوائنٹ آف ویو. عام جو لسنر ہے، شہری ہے، جو پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، ان کو کیوں فکر کرنی چاہیے یہ جو حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے؟ وائی ڈز اٹ ریلیٹ ٹو دیم؟ جی عزیر بھائی، اس میں آپ نے دو پوائنٹس اٹھائے. پہلا والا جو تھا کہ ادارے میں خامیاں ہوں تو آپ ادارے میں اصلاحات لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ نے سیاستدانوں کی بالکل صحیح مثال دی کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے ماضی میں کمپرومائزز نہیں کیے، ماضی میں انہوں نے غیر آئینی قوانین نہیں پاس کیے، انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے فوج کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے، ان کو اپنے ہی ڈیموکریٹک پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی ہمارے سیاستدانوں نے، اور یہ تمام ہماری سیاسی جماعتیں جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہو یا ٹریجری میں ہو، سب نے اس قسم کے کام کیے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں آج سے یہ کھڑا ہو کے کہوں کہ ہم نے پارلیمنٹ کو ختم کر دینا ہے اور ہم ایک کوئی انقلابی کاؤنسل لائیں گے اور وہ اصل قانون سازی کرے گی اور وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرے گی. تو اٹ از اے فولش کانسیپٹ. اسی اور طرح ہم نے اس نئی کاؤنسل کے اندر جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ سلیکٹ کریں گے سارے نئے وہ لوگوں کو. سب لگائیں گے. ٹھیک ہے، یا فور دیٹ میٹر فار اینی. بھائی آپ آج ہم پاکستان آرمی کے حوالے سے ہم کتنی تنقید کرتے ہیں کہ کئی ان کی آرمڈ فورسز کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ملک کو بھاری پڑی ہے. اب آپ نیچرلی آپ اپنی آرمڈ فورسز کو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں اصلاحات ہو، وہاں بھی کچھ ذرا دیکھیں کہ بھائی کچھ معاملوں میں انٹرفیئر ضروری ہے جو ان کی فیلڈ آف جورسڈکشن ہے، باقی جگہوں سے انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. یہ بات ہوتی ہے. مگر آئی ڈونٹ تھنک کبھی بھی کسی نے یہ سجیسٹ کیا ہو کہ ہم پاکستان آرمی کے بجائے ہم کوئی ریولوشنری گارڈ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو دیر ہیز ٹو بی سو لانگ ایز یا تو بالکل ہی کوئی انقلاب چل رہا ہو تو وہ الگ بات ہے. مگر جب آپ کسی آئینی پروسیس میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انکریمنٹلی آپ یہ اصلاحات لے کے آتے ہیں. اب دوسری جو چیز تھی کہ عوام کو کیا فرق پڑتا ہے ان تمام چیزوں سے. دیکھیں ایک تو ایسپیکٹ ہے کہ اینڈ دس از اے ریلیٹیولی ایٹ لیسٹ نمبرز کے حساب سے شاید لوگوں کا انٹرسٹ تو بہت ہو اس چیز میں، مگر ان ٹرمز آف پیپل بینگ افیکٹڈ وہ شاید کم ہے. ایک تو یہ ہے کہ
جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں وہ اگر کسی ایسی عدالت کے پاس جاتے ہیں جو حکومت کے بالکل تابع ہیں تو ان کا پھر رزلٹ بالکل کلیئر کٹ ہے. اس میں آپ کی بہت سارے کیسز جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹینشن کے میٹرز ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، 10 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی کا جو قانون ہے وہ کوئی بھی عدالت اس کو دیکھے گی نہیں، یا اگر دیکھ بھی لے گی تو وہ ایسی عدالت دیکھے گی جو حکومت کے بالکل تابع ہو، تو پھر تو آپ نے ان کو بیسکلی جوڈیشل پروسیس سے محروم کر دیا ہے. دوسری بات جو بات کرتے ہیں کہ اینڈ obviously if you don't have a judiciary that is independent تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ٹرنی پہ اتر آتی ہے. ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا ہر ملک میں مقصد ہی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس رہے، کہ حکومت بے شک عوام کی سپورٹ ہے حکومت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ذریعے آئی ہے، مگر حکومت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ چھین لیے جائیں. اور وہ ایک جوڈیشری چیک اینڈ بیلنس پلے کرتی ہے، حکومت کے خلاف بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی. وہ کام صرف تب کر سکتی ہے اگر وہ واقعی ان دونوں اداروں سے آزاد ہو. وہ اور ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا جو بات آپ نے کی تھی کہ مقدمات کی، فاروق نائک صاحب نے بھی بات کی اور بھی دیگر لوگ کر رہے ہیں کہ اس نئی وفاقی آئینی عدالت سے کسی طریقے سے کیس کا لوڈ کم ہو جائے گا. لیکن میری دانش میں تو اینڈ آئی تھنک اٹس اے میٹر آف کامن سینس کہ اگر آپ جوڈیشل فورمز کو بڑھاتے ہیں تو مقدمات میں مزید تاخیر ہوگی، مقدمے جو ہیں وہ جلدی حل نہیں ہوں گے. آج ہماری شکایت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی ایکچولی یہ کورٹ سسٹم میں انگیج کرتا ہو تو اسے پتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، آپ کے پاس آپ کا سول جج میں کے پاس کیس ہے، اس کی آپ نے مقدمہ لیا، اپنے حق میں فیصلہ لیا، دوسری سائڈ نے اس کی اپیل کر دی سیشن جج کے پاس، ڈسٹرکٹ جج کے پاس، ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے سے خوش نہیں ہوا تو ہائی کورٹ جا کے اسٹے لے لیا، ہائی کورٹ میں خوش نہیں ہوا تو پھر سپریم کورٹ چلا گیا. سپریم کورٹ پہنچتے پہنچتے اپنا آپ کے 20-25 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو مقدمہ ہے اس کو شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ شاید خود مر گئے ہیں، آپ کے بچے بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ چار چار یہ فورمز کے بعد اب آپ ایک پانچواں فورم بنا دیتے ہیں کہ ایک نئی آئینی عدالت ہوگی، تو کیا اس سے سپیڈ اپ ہوگا؟ آپ نے 5 سال اور دے دیے کہ جہاں 20 سال میں مقدمہ سالو ہو رہا تھا اب 25 سال میں میں ہوگا. آپ کی بات ہی اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ اس شہزاد کو بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ پہلے تو ٹائم لگے گا کہ فیصلہ ہوگا کہ جانا کدھر ہے. رائٹ، سپریم بالکل. کورٹ جانا ہے کہ اس میں 3-4 سال شاید اور لگ جائیں. دیکھیے، کیونکہ جن بھی ممالک کا یہ مثال دیتے ہیں کہ جہاں آئینی عدالتیں ہیں وہاں جو کورٹ سسٹم ہے وہ نیچے سے ہی سپریٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کو وہ سول لا کنٹریز ہیں، وہاں انہوں نے ایک ہوتی ہے آرڈنری کورٹ، ایک ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو کورٹ، ایک ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تینوں کا کوئی مرجر نہیں ہوتا، تینوں الگ الگ چلتی ہیں. اب وہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہے، آپ کا کوئی کیس ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ویسے تو آرڈنری کیس ہے مگر میں اس قانون سے بھی ناخوش ہوں، اس کی یہ آئین کے خلاف ہے، تو وہ آرڈنری کورٹ کہتی ہے بھائی جاؤ پھر ایک نیا وکیل کرو، ایک نیا مقدمہ فائل کرو اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کرو. تو یہاں آپ جب یہ کرتے ہیں تو آپ ایک تو کمپلیکسٹی انکریز کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کاسٹ لٹیگنٹ کا انکریز کر رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں تو انہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا سسٹم رکھا ہے کہ نیچے وہ کہتے ہیں کہ یونیفائڈ کورٹ سسٹم ہوگا، ہر قسم کی چیلنج جو ہے وہ کمبائن ہو سکتا ہے، مگر اوپر جا کے آپ اپنا آدھا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، یا آدھا مقدمہ جو ہے وہ آپ آئینی عدالت کے پاس لے کے جائیں گے. دوسرا ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ان کے پاس جو ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آئینی مقدمے کون سے ہیں.
जो इन्होंने कानून साजी करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें तो उन्होंने डेफिनेशन ये दी थी कि आर्टिकल 199 जो रिट जुरिस्डिक्शन है, उसकी तमाम अपीलें जो हैं वो नई आईनी वफाकी अदालत के पास जाएंगे। अब आर्टिकल 199 में अपना मालिक मकान, किराएदार, उनके झगड़े भी हैं। उनकी उसमें ये भी है कि सीडीए के खिलाफ आपको मसला है कि किसी ने ग्रीन बेल्ट में किया है, वो भी 199 में है। अपना आपको किसी भी लोअर कोर्ट के जज की रवैये से शिकायत है, वो भी 199 में चल रही है। ऑल ऑफ दीज आर 199। तो फिर जब आप बेसिकली 80% जो काम है वो आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास लेके जाएंगे, सारी सर्विस केसेस भी वहीं अब आपके जा रहे होंगे जिसमें आईनी नुक्ता है, ठीक है, 199 में फाइल किया है। तो जब 80% वर्कलोड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होगा, जब वो बिजी होगी उनके सारे जजेस कि हम तो देख रहे हैं कि मालिक मकान का केस बेहतर है या किराएदार का, तो वो क्या खाक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में तवज्जो देंगे? आपको अगर एक्चुअल इस्लाहात करने थे तो आपको ये देखना चाहिए था कि भाई इसकी क्या वजूहात हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में रेंट के केसेस चलते रहते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशनें चलती रहती हैं। कभी आपने सुना है कि किसी और सुप्रीम कोर्ट में दुनिया में बेल के केसेस चल रहे हैं? दे डोंट डिसाइड दैट। द रीजन व्हाई दे ऑल दीज मैटर्स कम टू आवर सुप्रीम कोर्ट इज वन, आपके पास कॉस्ट का निजाम नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपका जो नीचे सिस्टम है वो इतना खराब है कि इंटरम एप्लीकेशंस भी और बेल एप्लीकेशनें भी सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। अब नॉर्मली देखें, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई हम बेल एप्लीकेशनें सिरे से सुनेंगे ही नहीं, जो हाई कोर्ट ने कर दिया वो कर दिया, बस ठीक है, ठीक है, इट कुड डू दैट। और उससे आपका केस लोड यूं करके नीचे आए, ठीक है। या कह दें कि भाई रेंट के केसेस हम बिल्कुल उनकी अपीलें एंटरटेन ही नहीं करेंगे, यूं करके नीचे आ जाए। कोई हम स्टे एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हम कभी भी एडजुडिकेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फाइनल केस के खिलाफ अपील सुनेंगे। अब दैट वुड ब्रिंग योर पेंडेंसी डाउन बाय 50-60%। ओके, मगर आप क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर लेट्स से हाई कोर्ट ने गलत बेल का फैसला कर दिया है, किसी को बेल डिनाई कर दी है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आई है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से कहता हूं कि सर देखें, बात ये है, वैसे तो आप ये हार्ड एंड फास्ट रूल बना दें, मगर मसला ये है कि आपने अभी अगर बेल डिनाई की और मेरा केस ना सुना, तो जो नीचे बंदा अक्यूज्ड अंदर फंसा हुआ है, उसका तो जो मेन केस है 10-15 साल, आपको भी पता है मुझे भी पता है, 10-15 साल उसका नीचे केस ट्रायल चलेगा। तो हो सकता है कि एक मासूम आदमी 10 साल जेल में रहे क्योंकि आपने उसकी अभी बेल सुनी नहीं है। वो चीज सुन के फिर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन भी करना शुरू कर देती है। तो बेसिक जो आपका मसला है वो ये है कि आपकी नीचे अदालतों में काम टाइम पे नहीं हो रहा। Yeah, and I एंड think go ahead, sorry. उस चीज पे अब मुझे तो ये भी अजीब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस हैं, 55 से 60 हजार केसेस हैं, ठीक है, सारा आपका फोकस सुप्रीम कोर्ट को रिफॉर्म करने में है। मगर जिन अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, जिनमें 3.25 लाख केसेस हैं, उस जहां ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, वहां आपको अर्जेंसी नहीं नजर आती। जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जहां 25 लाख केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में, वहां आपको रिफॉर्म की जरूरत नहीं नजर आती, वहां आप कहती हैं वहां तो ठीक चल रहा है। जो आपकी सबसे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट बहुत एफिशिएंट इदारा है, ठीक है, बट इट इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट कोर्ट इन पाकिस्तान। तो आप कहते हैं कि हमने शुरू जो इस्लाहात हैं वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट कोर्ट से करना है, जो इनएफिशिएंट कोर्ट्स हैं उन पे हम बाद में आएंगे। उसका मकसद ऑब्वियसली सियासी है, क्योंकि आप फंसते सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। Yeah, and again it all comes back to this सियासी इशू जो पाकिस्तान में चल रहा है, सालों से चल रहा है, उसके अंदर ये गेम्स खेली जाती हैं और सिस्टम को ही डैमेज किया जाता है। एक चीज़ जो मुझे अगेन फ्रॉम अ लेजिटिमेसी पॉइंट ऑफ व्यू और रियासत की अपनी जो ब्रॉडर लेजिटिमेसी है, इस पार्लियामान की सिर्फ नहीं, उसके हिसाब से मैं सोच रहा था
کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، اگین اگر آپ ایک عام شہری ہیں، بلوچستان میں ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، کراچی میں لیاری میں رہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یار یہ ایک تو کوشچن ہے اس پارلیمان کے اوپر، سوال ہے کہ یہ اصل میں الیکٹڈ ہوئی کہ نہیں ہوئی، چلے ہم کہہ دیتے ہیں سب کے اوپر ہسٹوریکلی یہی ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن یہ پارلیمان جس طرح بیہیو کر رہی ہے، صرف اور صرف ایلیٹ انٹرسٹ اور ایلیٹ گیم آف تھرونز کے کمپٹیشن میں سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو ایک عام شہری جو ویسے ہی ریاست سے ناراض ہے، بالکل الگ ہو چکا ہے، کچھ لوگ تو باہر جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کا فیوچر کیا ہے، ہمارا اس ملک کے اندر، اس کے اندر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایلیٹس جو ہیں، کلیپٹوکریسی جو ہے وہ آپس میں ہی لگی ہوئی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے، they don't care about me, you're only reinforcing the accelerating decline of legitimacy of the state itself by these game of thrones. I think یہ مجھے سب سے کنسرننگ چیز اس وقت لگ رہی ہے پاکستان میں. بٹ کمنگ بیک ٹو دس کورٹ ایشو جو آپ نے بھی کہا کہ پلائنٹ بالکل ایک سسٹم ہو کانسٹیٹیوشن کا، تو پھر تو ایک طرح سے وہی جو بنگلہ دیش میں ہم نے پچھلے 15 سال میں شیخ حسینہ کے انڈر دیکھا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی لاز بھی پاس کیے جا رہے تھے، لوگوں کو مارا بھی جا رہا تھا، کرپشن بھی، کرونی کیپٹلزم بھی فل آن تھروٹل پہ تھا، اور جب وہ ریجیم کولیپس ہوا تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پوری ایک ریاست کا نظام جو ہے وہ کیپچر ہو چکا تھا اکراس دا بورڈ. تو مجھے یہ سب سے کنسرننگ بات یہ لگتی ہے کہ پھر جو ہے جو پیکا امینڈمنٹس تھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کی، وہ بھی پاس ہو جائیں گی. جو آرڈیننس میں پھنس جاتے ہیں آن الیکٹرانک ریگولیشن ایٹسٹرا، وہ بھی نکل جائیں گی. ملٹری ٹرائل سیولینز کا وہ بھی نکل جائے گا. تو بیسکلی آپ بڑی تیزی سے ایک زاہد حسین صاحب نے تو پوڈ کاسٹ میں بھی پہلے کہا تھا مجھے کہ یہ ایک مارشل لا ہے وتھ سویلین فساد، تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اب وہ پلاسٹر نہیں، وہ سیمنٹ میں بن جائے گا اس کا پورا سسٹم. Would that be a fair way to conclude this conversation? I think historically جب بھی ایک مارشل لا لگتا ہے ود اے سویلین فساد، اینڈ ناٹ جسٹ ان پاکستان، باقی جگہوں میں بھی، آفٹر اے لٹل وائل جو جو مارشل لا لگانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس فساد کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کے ساتھ اس کی اپیزر بن کے اس کی مدد کرتے ہیں کہ جو بھی ادارے ہیں جو کچھ تھوڑی بہت کوئی آپ کے اس کی راہ میں سپیڈ بمپ دے سکے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، مگر جو جو ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو لوگ ہیں، جو تھوڑا اس کے عزائم میں ایک سپیڈ بمپ بن سکتا ہے، جب وہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں ایز اے سویلین کہ آپ ان سپیڈ بمپس کو ختم کر دیں، تو یو آر انوائٹنگ یور اون ڈسپینسبلٹی، یو ول بی تھرون aside also. اینڈ یس دیر از اے سیریس ڈینجر آف دیٹ ہیپننگ. اینڈ دین پھر ایک بار وہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں، یہ پھر قانون وغیرہ، یہ سب چیزیں، ادارے وغیرہ بے معنی ہو جاتے ہیں. پھر تو جو فورسز آف ہسٹری ہے، جو انقلاب ہوتا ہے یا ریولوشن ہوتی ہے، یا آپس میں انٹرنل وارنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ کوئی کو ہو جاتا ہے وغیرہ، تو پھر چیزیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. بٹ فار اے سیویلین پولیٹیکل پارٹی ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ پروسیس، دیٹ از ویری ڈسپوائنٹنگ. Yeah, I think that's a good place to end this conversation. اور یہ ڈسپوائنٹمنٹ جو ہے مجھے زیادہ اس لیے اس وقت ہو رہی ہے کہ سپوزڈلی یہ جو دو لارج پارٹیز ہیں، نون اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں سام سے کافی دفعہ ڈسے ہوئے ہیں. تحریک انصاف آبویسلی پچھلے 2-3 سال میں ڈس چکی ہے، تو شاید وہ بھی پوری طرح نہیں سیکھے، لیکن خان صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آئی ایس آئی مینج کرتی تھی ان کے پارلیمان میں بلز، تو اب وہ تھوڑا ریکنسیڈر شاید کر رہے ہوں کیونکہ از آن دی ادر سائڈ. لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایک لرننگ کا پروسیس ہے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹس میں کہ ماضی میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ اب وہی غلطیاں اور اگریسولی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس میں ایک ایک جو مائی پرسنل پرسپشن از that following charter of democracy and پہلے 2008 کے پہلے 5-6 سالوں میں کم سے کم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو
تھوڑی ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ ہم سویلین سپریمیسی کو گیو اپ نہ کریں، ہم اپنی اسپیس رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتے تھے یا کوئی نہیں، مگر دے سیڈ کہ یار ویل گو ٹو دس ایکسٹینٹ اینڈ ناٹ فردر. عمران خان صاحب کو جو انیشل جو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی وہ اسی لیے تھی کہ وہ ان دونوں پارٹیز کی کنسنسس سے ناخوش تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک تھرڈ فورس آئے جو ہول ہارٹیڈلی ہمیں واپس اندر لے کے آئے. عمران خان صاحب سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ راستہ انہوں نے ان کے لیے ہموار کیا. اور ایونچولی ایز آلویز happens, جب آپ کا کریٹر آپ سے تنگ ہو جاتا ہے یا آپ کا فیسیلیٹیٹر آپ سے تنگ ہو جاتا ہے، آپ کی یوٹیلٹی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ڈچ کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد اب ان جو پرانی دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی اب ایک کائنڈ آف ایک ایکسپٹنس ہو گئی ہے کہ بھائی اب تو یہی ہونا ہے اور اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسرے سے زیادہ خوش آمد کریں اور اسی سے اب ہمارا سروائیول ہے. سو اٹ اینڈز بیڈلی آل راؤنڈ. Yeah, on that disappointing note, thank you so much for your time. I تھینک think یو. it is a very disappointing place for Pakistan right now. اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بٹ یس آئی تھنک امید یہی کرنی چاہیے کہ پاکستان کے سیاسی لیڈرس کو تھوڑی سی آگے کی سوچنا چاہیے، 5 سال سے آگے کا، کہ جی اس سے آگے کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ. بٹ ڈزنٹ سیم لائک ہیپننگ. سو ول کیپ فالوئنگ اینڈ کیپ following your insights. So thank you for sharing your point of view and all the great work that you do. I learn a lot from it, and it's been an honor to talk to you for so long. Thank you so much. I've learned a lot from being with you. Thank you. Khuda Hafiz.